رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے متعلقہ وزارتوں کو نجی شعبے کی تجاویز کو جامع صنعتی پالیسی لاہ عمل میں شامل کرنے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی اعلی کار فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ اور راولپنڈی میں سیف افریقی T20 سیریز میں کل پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ نجی شعبے کی تجاویز کو جامع صنعتی پالیسی کے طریقہ کار میں شامل کرنے کا کام تیز کریں۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی صنعتی ترقی کے بارے میں نجی شعبے کی کمیٹی کے پہلے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کاروبار میں آسانی یقینی بنانے اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کی سلامتی پالیسی مذاکرات، روابط اور تنازعات کے پرامن حل کے ذریعے علاقائی اتحاد کے فروغ اور اختلافات میں کمی لانے پر مشتمل ہے۔ آج برسلز میں گول میز انڈو پیسیفک وزارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے تقسیم پیدا کرنے کی بجائے مؤثر قیادت اور مذاکرات کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور جرمنی نے دفاعی، سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری اور تعلیمی شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار برسلز میں چوتھے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور جرمنی کے وزیر خارجہ جان ویڈپول کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے جرمنی کی جانب سے رواں مالی سال کے لیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو کے وعدے کو سراہا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے D8 ممالک کی سوشل میڈیا ہینڈلرز کے قیام کی تجویز پیش کی ہے تاکہ اقتصادی ترقی اور اسلام مخالف پروپیگنڈے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بیانیے کو اجاگر کیا جا سکے۔ آج باکو میں D8 میڈیا فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کرائسس رپورٹنگ، ڈیجیٹل فرانزک اور غلط معلومات کی فراہمی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تربیت اور ورکشاپس کے انعقاد پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے D8 ممالک پر زور دیا کہ پورے خطے میں آن لائن انتہا پسندی اور نفرت انگیز تقاریر کا مقابلہ کرنے کے لیے شراکت داری قائم کی جائے۔ قومی تحفظ خوراک کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے زیتون کے جدید، پائیدار اور عالمی سطح پر مسابقتی شعبے کی ترقی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے زیتون کے عالمی دن کی تقریب میں اسپین کے شہر کرتبہ میں بین الاقوامی زیتون کونسل کے اراکین کی کونسل کے 122ویں اجلاس کے دوران کیا۔ وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراک و تحقیق نے کہا کہ زیتون کے قومی پروگرام کے تحت گزشتہ 15 برسوں کے دوران زیتون کے 70 لاکھ سے زائد پودے لگائے گئے، جس سے زیتون پر مبنی معیشت کی ترقی کے لیے پاکستان کی طویل المدتی ویژن کی عکاسی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیوں میں بھارتی اعلی کار فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 خوارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کے دوران لکی مروت کے علاقے پہاڑ کھیل میں 10 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان نے خفیہ اطلاعات پر ایک کارروائی میں 3 خوارج مارے گئے۔ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ دلی بم دھماکے کے واقعے کے بعد مقبوضہ کشمیر سے کشمیریوں کی جبری گرفتاریوں اور نظر بندی کی حالیہ لہر کے بارے میں ذرائع ابلاغ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان کو خطے میں انسانی حقوق کی مسلسل اور سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ہے۔
ترجمان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے کے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے اور کشمیری عوام کے مذہبی، ثقافتی اور سماجی ورثے کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ، پرامن اور دیرپا حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ بھارتی جنگی طیارہ تیجس آج سپہر دبئی ایئر شو کے فائنل میں فضائی مظاہرے کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کا پائلٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ جمادی الثانی 1447 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا۔ وزارت مذہبی امور کے نوٹیفیکیشن کے مطابق یکم جمادی الثانی اتوار کو ہوگی۔ اور سیف افریقی ٹی20 سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان کا مقابلہ کل راولپنڈی میں سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔